and welcome to Real Life with Rida. Sonia, it's a pleasure to have you in London. How are you? I'm very well. How are you doing? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. सोनिया, जब आप लंदन आती हैं सबसे पहले आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है जब आप यहाँ आते हैं, जो आपका दिल में होता है मैंने ये करना है, मैं आ गई हूँ लंदन में? Okay, so I've been to London many times. It's probably my 9th visit. Oh wow. But this time I came to see a friend who just got married, and he just got married in Cyprus. I couldn't make it to the Cyprus, so I had to come to London to see him. They were a really good friend then. You came all the way. They're very good friends. सोनिया, दीमक जो है ऑब्वियसली एक हॉरर फिल्म है और पहली फिल्म है जो मुराद साहब यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं. उन्होंने चूज़ की, उनको खुद हॉरर फिल्म्स कहते पसंद आती हैं, तो उसमें वो जो है बनाना चाहते थे पाकिस्तान के लिए. मैंने सुना है आप एक अबैंडन घर कराची में आपने इसकी शूटिंग की है, तो उसके बारे में हमें कोई मज़े की स्टोरीज बता सकते हैं? इस अबैंडन घर में क्या हुआ वाज यू शूटिंग दिस फिल्म? ओके, तो बेसिकली जिस घर में हम शूट कर रहे थे वो अबैंडन तो था ही, मगर काफ़ी लोग हमसे पूछ रहे थे कि अच्छा यूजुअली होता है जब आप फिल्म शूट करते हैं, पर एक्चुअली वहाँ पर बहुत सारे इंसिडेंट्स होते थे. व्हाइल डूइंग मेकअप आपको बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती थी कि कोई चल रहा है. अच्छा, इनिशियली आई थॉट कि कोई क्रू के मेंबर हैं, कोई स्टाफ है जो ऊपर चल रहा है, बट देन somebody just told us कि ऊपर तो कोई जा ही नहीं सकता, इट्स जस्ट प्लेन रूफ. तो थोड़ा सा हो जाता था. समटाइम्स हम शूट कर रहे होते थे, लाइट्स ऑफ हो जाती थी, एंड देन 2 आवर्स तक हम बस बैठे होते थे, कोई कनेक्शन नहीं हो वैसे, और ये कभी नहीं होता. आपका हमेशा स्टैंड बाय पे जनरेटर होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं. तो आई थिंक एट टाइम्स से थोड़ा चैलेंजिंग होता है. डेफिनेटली एक्सटर्नल फोर्स होती है, एंड दे डू एग्जिस्ट. आपको नींद आ जाती थी शूटिंग के बाद आराम से, या खुद भी फिर डर लगने लग जाता था, स्पेशली व्हेन यू आर शूटिंग अ हॉरर फिल्म? नहीं, मुझे तो डर नहीं लगता था एज सच, बिकॉज बचपन से ही हमने जो सुना है कि कुरान शरीफ में भी है कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स होती है, जिन जिन्नात होते हैं, दे डू एग्जिस्ट. वो हमारी तरह के ही लोग होते हैं, बेस्ट लॉन्ग एज आप उनको तंग ना करें, वो आपको तंग नहीं करते. इसलिए सो देन यू वर द राइट चॉइस विद दीमक, कि आपको डर बिल्कुल इसमें नहीं लगा. और ये जब आपने बहुत डिफरेंट जो है रोल्स किए हैं, एंड ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो अ वेरी काइंड ऑफ अ डिफरेंट रोल, डिफरेंट जॉनरा, तो आपको हॉरर फिल्म में कौन सी वो चीज़ थोड़ी चैलेंजिंग लगी जो आपको लगता है जब आप किसी अदर फिल्म में या कोई ड्रामे में काम करती तो वो चैलेंजेस नहीं आपको इतने फेस करने पड़ते? I think switching from normal character to somebody who's possessed एक external force से, वो एक थोड़ा सा challenging होता है, because I've done all these psychedelic characters, I've done जो mental disorder के characters होते हैं, schizophrenia character भी किया हुआ है. अब वहाँ पर आपको as an actor ये एक challenge होता है कि आपको एक line draw करनी होती है कि वो मेंटल डिसऑर्डर ना लगे, वो एक्चुअली पोजेस्ड लगे. तो वो एक देयर वाज द सीन जिसमें वो दाल चावल खा रही होती है और अचानक से उसको हंसना होता है जैसे कि जिन्नात हंसते हैं. तो वो सीन होता है, और आई थिंक आप देखेंगे अभी 17 अक्टूबर को जब फिल्म वापस आएगी, और अचानक से वो दाल चावल के ऊपर गिर जाती है खाते खाते, तो वो काफ़ी चोटें भी लगती है उससे. बट आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी कितनी दफ़ा आपको करना पड़ा ये सीन? और तो वो सीन तो अच्छा, मेरा प्रॉब्लम ये है, आई एम अ वन टेक. मैं एक टेक के बगैर सेकंड टेक मेरा कभी अच्छा नहीं होता. तो मैंने अपने डायरेक्टर से कहा, आई थिंक हमारे डायरेक्टर इज़ राफी राशिदी, ही इज़ अ वेरी वेरी गुड डायरेक्टर, वेरी अकोमोडेटिंग ऑल्सो. तो जिस दिन हमें ये सीन करना था उस दिन हमारा प्लान हो रहा था, बट आई वॉज नॉट इन द मूड. मैंने कहा राफे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मैं कैसे करूँ और कैसे अचानक से हंसना शुरू कर दूँ. तो राफे वॉज वेरी वेरी अकोमोडेटिंग. उन्होंने कहा कि अगर आपको आज नहीं करने का दिल चाह रहा तो लेट्स जस्ट मूव इट टू कोई स्केड्यूल इसका आगे कर लेते हैं. फिर हमने वो सीन किया था probably after 6 days, when I was fully convinced, and when I was in the character. तो फिर हमने वो सीन किया था. I think that credit goes to the director. And that's really nice कि उन्होंने आपको कॉमेडी, और आपको कितना सेल्फ अवेयरनेस है कि आपको पता था कि ये शॉट में कब बेस्ट दे सकती हूँ. because being an actor, आपको पता होता है या नहीं पता होता कि अब मैं ये कैरेक्टर कर रहा हूँ या मैं एक्चुअली एक्ट कर रहा हूँ. जब आप एक्टिंग कर रहे होते तो आपको एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको इतना इन्वॉल्व होना चाहिए कैरेक्टर में. बिल्कुल. एंड सोनिया, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में जो जितनी भी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस हैं, कभी कभी क्या होता है कि जब वो एक कोलैबोरेशन करती हैं इंटरनेशनली या इंटरनेशनल
لیول پہ کب کام کرتی ہیں. تو ان اے وے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان ان کو زیادہ ایک پیڈسٹل پہ ڈالتا ہے, یا زیادہ جیسے ان اے وے کہتے ہیں ان کا بھی زمانہ ہے یا کافی ان کا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز میں بیکاز آپ ہیں اس انڈسٹری میں اور آپ کے اوبیسلی سارے کولیگز ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ کوئی شفٹ آ رہی ہے جس میں لوگ جو ریکگنائز کرتے ہیں جو لوگ پاکستان میں کام کر رہے ہیں پاکستان میں اچھا کام کر رہے ہیں, شفٹ ایز ان شفٹ جیسے آپ کرتے ہیں اب ان کو جیسے اپریشیشن وہ والی مل رہی ہے, because in a way it's almost like an unfair advantage, کیونکہ ہو سکتا ہے انہوں نے اتنے خاص رولز کیے نا, اب کیونکہ انہوں نے ایک انٹرنیشنل پروجیکٹ کر لیا ہے وہ all of a sudden ایک فیوریٹ بن گئے ہیں, ان کا ڈیمانڈ میں زیادہ ہے, زیادہ پاپولیرٹی ہے. that definitely adds value to your career, but I think یہ ضرور میٹر کرتا ہے کہ آپ سبسٹنس دکھا رہے ہیں یا نہیں دکھا رہے, یہ ضرور میٹر کرتا ہے آپ نے کون سے کیریکٹرز کیے ہیں. ضرور یہ چیز اچھی ہوتی ہے کہ ایکٹرز باہر جا کے کام کریں, اور میں تو بڑا اپریشیٹ کرتی ہوں اس چیز کو, بیکاز جب آپ باہر جا کے کام کرتے ہیں تو آپ صرف اپنے لیے کام نہیں کر رہے ہوتے, آپ اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ وہ جو ایک آڈینس ہے ایک وائڈر آڈینس کی طرف آپ جا رہے ہوتے ہیں, اور آپ کی آڈینس بڑھ رہی ہوتی ہے, آپ کی کنٹری کے دیکھنے والے لوگ بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک بہت اچھی چیز ہے, آپ کو دوسرے سنیماز کے ساتھ اور دوسری انڈسٹری کے ساتھ بھی کام کرنا چاہیے, بٹ ایز لانگ ایز آپ کی بات ہے کہ وہ آپ کے کریئر پہ کوئی افیکٹ ہوتا ہے تو یا ٹو سم ایکسٹینٹ ہوتا بھی ہے, اگر اور شاید نہیں بھی ہوتا, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کام کیسا کر رہے ہیں. یا بالکل. اور وی آئی نو ابھی جو ہے وی جسٹ کمنگ ٹورڈز دی اینڈ, پر جو پاکستانی جو آپ کی فرٹرنیٹی ہے اور ایک انڈسٹری ہے, چھوٹی انڈسٹری ہے, اینڈ باہر سے ایسے لگتا ہے a lot of you are good friends, جتنے بھی جیسے آپ ایکٹرس ہیں, آپ کو لگتا ہے اس طرح کا ہی ہے یا دور دور سے ہی لگتا ہے, یا ایک کمپٹیشن ہے, یا ایوری ون از اپریشیٹیو کہ سب کو اپنے اپنے رولز اپنا اپنا کام مل رہا ہے؟ No, we all are. یہ تو ڈیفینیٹلی جیسا نظر آتا ہے ویسے ہے, بلکہ اس سے زیادہ ہی ہے. Oh wow, which is so nice. Yeah, we get to hang out so much, لیکن اس کی اتنی پکچرس کر نہیں پاتے یا کچھ ہے, لیکن آئی تھنک ہماری انڈسٹری میں بہت اچھی بات ہے کہ سب ایک دوسرے کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, اور کوئی اس طرح سے ایک ہوتا ہے کہ لیگ پلنگ دوسری انڈسٹریز میں سننے کو آتی ہے, اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے. everybody is so secure in their own skin, اور سب کو پتہ ہے کہ سب ایک ایکٹر کا جو جانرا ہے اس کو اس کے حساب کا کام ملتا ہے, کوئی دوسرا ایکٹر اس کا کام نہیں کر سکتا. تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ پاکستان میں اور اسپیشلی اس جنریشن میں بہت سارے پڑھے لکھے ایکٹرز بھی آ گئے ہیں جو سمجھتے ہیں کام کو, جو دوسروں کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں آگے جانے کے لیے. جی بالکل. So I love being in the industry. That's really great. And my last question to you and Sonia is that you do talk a lot about independence and about, encouraging, empowering girls. تو آپ کہتی ہیں, آپ نے ریسنٹلی بھی آپ نے یہ کہا ہے کہ ایک سکسیزفل بیوی سے زیادہ ایک سکسیزفل بیٹی ہونا چاہیے, کیونکہ بہت لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں ایک سکسیزفل آدمی سے ان کی شادی ہو جائے, یا اس طرح کا ایک ان اے وے کلچر بھی ہے لائک اے سائن آف سکسیز. آپ زیادہ تر وچ آئی ریلی لائک انکریج کرتی ہیں کہ لڑکیاں ان دیئر اون رائٹ جو ہے سکسیزفل ان کو ہونا چاہیے, ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ پراؤڈ ہوں. آپ نے اپنی امی کے لیے گھر بھی خریدا ہے, تو آپ اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں, جتنی بھی لڑکیاں آپ کو سن رہی ہیں, جسٹ الیبوریٹ آن دیٹ. آئی بلیو کہ ایک آپ کو ہمیشہ سے ہمیں بچپن سے سکھایا جائے, اسپیشلی ان آر سوسائٹی, پاکستان اور انڈیا کو بھی آپ لے لیں, وہاں یہ دکھایا جاتا ہے کہ اچھا چلے پڑھا لکھا دیا, اب نیکسٹ اسٹیپ جو ہے شی شوڈ ناٹ گیٹ میریڈ ٹو سم بڈی جو کہ اسٹیبلشڈ ہو اور کماتا ہو. پر مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے پہلے کا ایک اسٹیپ جو ہم مس کریں, جو ہم اسکپ کرتے ہیں, وہ ہے کہ آپ کی اپنی بیٹی کو اتنا انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, کیونکہ کل کو آپ کی شادی ہوتی ہے, یو نیور نو کہ آپ کے حصے میں کیا آتا ہے. آپ بالکل آپ اپنے حساب سے کوئی بہت اچھے لڑکے سے شادی کر سکتے ہیں, پر آپ کو بھی نہیں پتا کہ وہ ہمیشہ اس کا کریئر کس طرح کرے گا. تو گرل شوڈ بی انڈیپینڈنٹ انف کہ کل کو کوئی اگر اس طرح کے ڈفیکلٹیز لائف میں آتی ہیں تو وہ فیس کر سکے. اس کے علاوہ جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو ایکسپوجر بہت ملتا ہے, آپ کو لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ ملتا ہے, آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اچھا اپنے بچوں کو آپ کو سوسائٹی میں کس طرح سے گرو کرنا ہے. تو آئی تھنک جو پارٹ ہم اسکپ کر رہے ہیں لڑکیوں کو انڈیپینڈنٹ کرنے کا, دیٹ دے شوڈ بی سفیشینٹ انف فار دیم سیلف, وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ان کو ایکسپوجر دینا چاہیے, ان کو پہلے کہنا چاہیے کہ آپ اپنا گھر بنائیں, اپنی گاڑی بنائیں, تاکہ آپ کو ان چیزوں کے لیے شادی نہ کرنی ہو, آپ کو پارٹنرشپ کے لیے شادی کرنی ہے. بالکل بالکل, آئی کمپلیٹلی ایگری ود یو, اینڈ آئی ایم سو ہیپی کہ آپ اپنا یہ جو انکریج کر رہی ہیں ساری لڑکیوں کو اس لیول پہ آ کے. اٹس ریئلی امپورٹنٹ بیکاز یو آر سو انفلوئنشل, آپ کو سنتی ہیں, آپ کو دیکھتی ہیں, اور اسی طرح ہی لڑکیوں کو سوچنا چاہیے. اینڈ تھینک یو سو مچ سونیا, آئی وش یو آل دی بیسٹ فار دماغ, اینڈ آئی نو اٹس گوئنگ ٹو بی گریٹ. Lovely talking to you. Thank you.